مکر و فریب اور ظلم و زیادتی کی سیاست کا بانی نکولو میکاویلی۔ میکاویلی 1469 میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ اس کے ملک میں سیاسی اتحاد کی ہمیشہ زبردست خواہش رہی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کا ملک متعدد چھوٹی بڑی مملکتوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور غیر ملکی طاقتیں ملک کے بڑے حصے پر قابض تھیں۔ اطالوی قوم پرستی کا وجود نہ ہونے کے باوجود 15ویں صدی کے آخر میں اٹلی کے سارے باشندے یورپ کے مسلمہ علمی و ذہنی تہذیبی لیڈر تھے۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ عظیم رومی شہنشاہیت کے وارث ہیں، لیکن دوسری طرف خود ان کے ملک کی سیاسی حالت حد درجہ ابتر اور زبوں تھی۔ میکاویلی کے زمانے میں اٹلی کے بڑے حصے پر پاپائے اعظم کی سلطنت قائم تھی، جو متحدہ اٹلی کا مخالف تھا۔ شمالی اٹلی مقدس رومن شہنشاہیت کے زیر نگین تھا اور جنوبی اٹلی اسپین کے زیر تسلط تھا۔ اس کے علاوہ متعدد چھوٹی بڑی شہری مملکتیں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی آزادی بہت عزیز تھی۔ 1494 میں فرانس نے بھی اٹلی کے ایک حصے کو ہڑپ کر لیا۔ اس کے بعد اٹلی مختلف یورپین ملکوں کے تسلط کی آماج گاہ بنا رہا۔ اس انتشار کی ذمہ داری اٹلی میں پھیلے ہوئے ان سیاسی نظریات اور خیالات پر بھی تھی جو 15ویں صدی میں حد کمال کو پہنچ چکے تھے، اور اس کے نتیجے میں اٹلی کے باشندے ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئے جو انسان کو بے لگام اور بے باک ہونے سے روکتی ہیں۔ میکاویلی گرد و پیش کے حالات پر گہرا مشاہدہ رکھنے والا ایک حساس طبع سیاستدان اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمل پسند سیاسی مفکر بھی تھا۔ اس کے خیال میں انسان فطرتاً برا ہے۔ ہر انسان کمزوریوں اور غلطیوں کا ایک عجیب مرکب ہے۔ اسے آسانی کے ساتھ غلامی کے چنگل میں پھنسایا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان ناشکر گزار، فریبی، بزدل اور لالچی ہے۔ اس لیے وہ صرف اپنی مطلب براری کے لیے اچھا بن جاتا ہے۔ اس کی خواہشات انگنت ہیں۔ خوف ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت طاری رہتا ہے۔ اکثر اوقات یہ خوف محبت کے جذبات سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لہذا حاکم کا خوف رعایا پر مسلط رہنا چاہیے۔ حاکم کو ان کے ساتھ برائی کا سلوک بھی کرنا چاہیے، محض اخلاقی اقدار کے پیچھے ہی نہیں بھاگنا چاہیے۔ انسان کو طاقت اور تحفظ درکار ہوتا ہے۔ اس کو لالچ دے کر اس سے ہر کام کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک حاکم آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ انسانی شرافت کا پتہ اس کی حلیمی سے نہیں بلکہ غرور سے لگتا ہے۔ انسان کی شرافت کا زیور دراصل جنگی لباس، ابن الوقتی، جرأت مندانہ اعمال اور بے باکی ہیں۔ سیاست میں جدید افکار کو روشناس کرانے اور جدید سیاسی افکار کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے میں میکاویلی نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے سیاسیات کے جدید ادب میں لفظ اسٹیٹ متعارف کرایا، یعنی ریاست۔ اس نے سیاسی نظریے کو سیاسی عمل کی صف میں لا کھڑا کیا اور روحانی تصورات کے بجائے مادی حقائق پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ میکاویلی اطالیہ کی سیاسی حالت اور اس کی فوجی مشینری کی فرسودگی کے باہمی تعلق سے بھی واقف تھا، اور وہ اٹلی کے باشندوں کے اس بنیادی جذبے جس سے وہ اپنی جنگیں لڑتے تھے، اس کی بنیادی خرابیوں سے بھی آشنا تھا، یعنی انسان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، شہر تباہ نہ کیے جائیں اور ملک برباد نہ ہو۔ لیکن میکاویلی کے خیال میں اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جنگ کا اصل مقصد دشمن کے ملک کی مکمل تباہی ہونا چاہیے۔ میکاویلی کی نگاہ میں ایک سپہ سالار کو اپنے تئیں محض فوجی معاملات کی معلومات تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ انسانی اخلاق کو دو اقسام میں تقسیم کرتا ہے، ایک عینی اور دوسری واقعی۔ اسے اخلاق کی پہلی قسم کی خوبیوں سے انکار نہیں، لیکن اس کے لیے یہ محض ایک نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر صرف اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب ایسے اخلاقی اصولوں پر پورے طور پر عمل کیا جائے جو انسانی فطرت اور جبلت کی کوتاہیوں اور خامیوں اور تقدیر کی شرارتوں اور دغابازیوں اور جبر و تشدد کی سختیوں کو دور کر سکیں۔ میکاویلی کی کتاب دی پرنس سے ایک اقتباس۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہتر کیا ہے، محبت کی نظر سے دیکھا جانا یا خوف کی نظر سے؟ صحیح جواب تو یہ ہے کہ دونوں ہوں۔
تو کیا کہنے، مگر محبت اور خوف دونوں کا اس طرح یکجا ہونا قریب قریب ناممکن ہے، اور جب ان میں ایک کا انتخاب لازمی ہو تو یہ کہیں بہتر ہے کہ لوگ محبت کی بجائے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ لوگ عام طور پر ناشکر گزار، متلون مزاج اور ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، خطرے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور نفع کی لالچ ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جب تک آپ سے انہیں نفع پہنچتا رہے اس وقت تک آپ کا دم بھرتے ہیں، اور جب کوئی فوری ضرورت نہیں ہوتی آپ کی خاطر خون بہانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنا مال اور اپنی جانیں اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے پر تیار نظر آتے ہیں، مگر جب واقعی ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ پس جو بادشاہ اپنی حفاظت کو کوئی اور انتظام نہیں کرتا اور جس کا محض ان کے اظہار وفاداری پر دار و مدار ہے، اس کا خدا ہی حافظ ہے، اس لیے کہ جو دوستی کسی قیمت پر خریدی گئی ہو اور جو اپنی عظمت اور اخلاقی بڑائی سے نہ حاصل کی گئی ہو اس سے کام نہیں نکلا کرتا اور ضرورت کے وقت وہ بالکل بیکار ثابت ہوا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اکثر لوگ ایسے بادشاہ کو خفا کرنے میں کم احتیاط سے کام لیتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر دل عزیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، بمقابلہ اس بادشاہ کے جو اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت کا بندھن ہے احسان شناسی، اور انسان جو کہ عام طور پر بدی کی طرف مائل ہے، جہاں ذرا بھی اپنے مفاد کا سوال آتا ہے وہ اسے پاش پاش کر دیتا ہے، مگر خوف کا تعلق ہے سزا سے اور یہ آسانی سے نہیں بھلائی جا سکتی۔